جو لوگ میرے محبوب کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، محبوب کو، حضور علیہ السلام کو جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ دنیا اور آخرت میں ہر جگہ ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ آپ نے دیکھا حضور کو اذیت پہنچانے سے اللہ نے جو سزا مقرر کی وہ دنیا اور آخرت میں لعنت مقرر کی۔ اب تھوڑا فرق سمجھا دیتا ہوں۔ اگر کوئی مسلمان کو اذیت پہنچائے، مسلمان ایک مومن شخص کو، مسلمان کو اذیت پہنچائے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، بہت عورتوں کو، مردوں کو، مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، فرمایا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، انہوں نے بڑا بہتان لگایا اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ اب ذرا فرق دیکھیے، اذیت کا لفظ ایک ہے، یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اور مؤمنین کے لیے بھی فرمایا یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو مسلمان عورتوں اور مردوں کو اذیت دیتے ہیں۔ اذیت دینے کا عمل ایک ہے، مگر رسول کو اذیت اور مومنوں کو، مسلمانوں کو اذیت، دونوں میں فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کی اذیت کو کہا کہ اس نے کھلا گناہ لے لیا، بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ لے لیا۔ مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے یہ سزا دی، آگے پھر سزا الگ ہے، مگر فرمایا کہ اس نے گناہ کبیرہ کیا، اور جس نے رسول کو اذیت دی اس کو اس سے جدا کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ اللہ کی تقسیم اور اس کے فارمولے کے خلاف ہے رسول کو مسلمانوں کی طرح عام مسلمان سمجھنا، یا اپنا بڑا بھائی سمجھنا، یا اپنے جیسا سمجھنا، یا اپنوں میں سے بڑے جیسے کی تکریم کرنا۔ رب الکائنات نے مومنوں کا ذکر کرنے کے لیے آیت الگ وارد کی، رسول کی اذیت کے لیے آیت الگ وارد کی۔ اس نے کیا مومنوں کو اذیت دی تو کھلا گناہ کیا، اور اگر رسول کو اذیت دی تو لعنت ہو تم پر دنیا اور آخرت کی، اور ذلت انگیز عذاب ہے، وعد لهم عذابا مہینا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اذیت دینا، تکلیف دینا رسول کا اللہ کے ہاں کچھ اور ہے، اور مومنوں کا، ان کو اذیت دینا اللہ کے ہاں، مومنوں کو اذیت دینا گناہ کبیرہ ہے، رسول کو اذیت دینا گناہ کبیرہ نہیں، کفر ہے، ارتداد ہے، ذلت انگیز عذاب ہے، اور دنیا اور آخرت کی لعنت ہے۔ یہ تصور باز لوگ واقعہ کربلا کی بحث کرتے ہوئے اس قسم کی آیات اور دلائل لاتے ہیں کہ جو کسی مومن مرد کو قتل کرے تو اس کے لیے اتنا عذاب ہے، تو یزید نے اور یزید کی لشکر نے امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کو شہید کیا، قتل کیا، تو اتنا بڑا گناہ اٹھایا، وہ فاسق اور فاجر ہو گئے۔ گویا وہ امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کی اس انداز کی شہادت کو یؤذون المؤمنین والمؤمنات کے ذیل میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑی جہالت، اس سے بڑا خبث، اس سے بڑی اہل بیت سے عداوت کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی لاہور پر خدا نخواستہ کوئی حملہ کر دے اور یہاں حملہ کر کے 100 200 400 آدمیوں کو معاذ اللہ مار دے، کراچی پر حملہ کر دے، لندن پہ ہو جائے، تہران پر ہو جائے، بغداد پر ہو جائے، القدس میں ہو جائے، دہلی میں ہو جائے، دنیا کے جتنے مبارک مقامات، مقدس مقامات، مسلمانوں کے شہر ہیں، کہیں بھی ظلم، ہر جگہ ظلم ہے، ظلم ہر جگہ ظلم ہے۔ جہاں بھی کوئی کسی کو مارے، خوف و ہراس پھیلائے، ظلم کرے، وہ گناہ کبیرہ ہے، اس کے لیے سزا ہے، عذاب ہے۔ مگر
وہی عمل اللہ پاک نے، حضور نے فرمایا وہی عمل جو کسی شہر کے مسلمانوں یا انسانوں سے کرے تو ظلم ہے، اس کا گناہ ہے، اس کی سزا ہے، مگر وہی عمل صرف اہل مدینہ سے کرے تو آقا علیہ السلام نے اہل مدینہ کو سزا کے معاملے میں اس عمل کو جدا کر دیا باقی شہروں کے لوگوں سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، مختلف بہت کثرت کے ساتھ یہ حدیث آئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا يريد احد اهل المدینة بسوء الا عذابه الله في النار ذوب الرصاص او ذوب الملح في الماء۔ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا صرف ارادہ کرے، ایک تو ہے من اخاف اہل المدینہ، جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے، بولیے جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے، اور دوسری حدیث میں فرمایا جو شخص اہل مدینہ سے اراد اہل المدینہ بسوء، اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں اس طرح ڈال کر پگھلا دے گا جیسے آگ میں سیسا پگھل جاتا ہے یا پانی میں نمک پگھل کے ختم ہو جاتا ہے۔ کیا یہ حکم ساری کائنات کے شہروں میں سے کسی اور شہر کے مکینوں کے لیے بھی ہے؟ میں آپ کو خاص نکتہ بتا رہا ہوں کہ جو شخص اہل لاہور سے، اہل کراچی سے، اہل بغداد سے، اہل فلسطین سے، اہل کشمیر سے صرف برائی کا ارادہ ہی کرے تو اللہ اس کو دوزخ کی آگ میں اس طرح پگھلا دے گا جیسے سیسا آگ میں پگھل کے یا نمک پانی میں پگھل کے ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا کوئی حکم ہے قرآن میں، اسلام میں؟ کیا انسان سب برابر؟ یہ برابر 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 کرنے والے جنہوں نے برابری کا نام سنا ہے اس برابری کی حقیقت کو نہیں جانا۔ یہ کیا ہے برابری؟ انسان سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، ہر انسان کا قتل اگر برابر ہے، ہر انسان کو اذیت دینا برابر ہے، تو سادہ سا سوال ہے اگر کوئی دنیا کے کسی شہر کے مکینوں کے ساتھ برائی کا ارادہ ہی کرے تو کیا اس کی سزا شریعت میں یہی ہے؟ جی نہیں ہے نا؟ تو اہل مدینہ کی یہ ہے، فرق کر دیا نا۔ تو ہر جگہ برابری نہیں چلتی، کہیں فرق بھی چلتا ہے۔ اچھا یہ تو ایک بات، اب میں اس سے آگے چلیے، میں متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی ایک اور کوٹ کر رہا ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس روایت کرتے ہیں النبی قال المدینۃ حرم من کذا الی کذا لا یقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من احدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا۔ فرمایا مدینہ شہر کے درخت بھی نہ کاٹے جائیں، میرے شہر مدینہ کے درختوں کے گلے پر بھی چھری نہ چلائی جائے، میرے شہر مدینہ کے درخت بھی نہ کاٹے جائیں، نہ اس میں کوئی فتنہ بپا کیا جائے، نہ فتنے کا کام ایجاد کیا جائے۔ سو ایسا کرنے والے پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی قیامت تک لعنت ہے۔ متفق علیہ حدیث۔ اور فرمایا جو مدینہ والوں کو تنگ کرے گا یا ظلم کرے گا، قیامت کے دن اس شخص کی زندگی بھر کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا، اس کی عبادتیں رد ہو جائیں گی۔ صرف جس نے مدینہ شہر کی بے حرمتی کی، جس نے مدینہ شہر کی بے حرمتی کی، اس کی سزا یہ ہوگی۔ پیدائش میرے آقا کی مکہ کی ہے،
مگر پیار زیادہ مدینہ سے ہے، اور اتنا پیار ہے کہ فرمایا اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، متفق علیہ حدیث۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، فرمایا باری تعالیٰ جتنی برکت تو نے مکہ کو عطا کی ہے میرے مدینہ کو اس کی 2 گنا برکت دے دے۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ فضیلت بھی 2 گنا، اور 2 گنا عام شہروں سے نہیں، اس شہر سے جہاں خدا کا گھر ہے، یعنی خدا کا گھر اس شہر کی 1 برکت، مصطفیٰ کا گھر اس شہر کی 2 گنا برکت۔ آپ میری بات کو سمجھیں؟ تو گویا نسبت ہو تو برکت بڑھ جائے، اذیت ہو تو عذاب بڑھ جائے۔ تو شہر مدینہ کے درخت کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب کو اذیت دینا ہمیں گوارا نہیں، اس پر لعنت۔ اور پھر آگے چل کے فرمایا منافقو اگر تم میرے محبوب کو اذیت دینے سے باز نہ آئے، وہ منافق جن کے دلوں میں مرض ہے اور مدینہ میں محض میرے محبوب کو تنگ کرنے کے لیے جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، ان کو ایذا دینے کے لیے، ایذا رسانی کے لیے، پریشان کرنے کے لیے جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، اگر تم اس گستاخی سے، اذیت رسانی سے باز نہ آئے تو پھر ہم تم پر ان کو مسلط کر دیں گے کہ وہ مدینہ میں یا اس کے پڑوس میں بھی تمہیں ٹھہرنے نہ دیں گے۔ اور یہ کہہ کر فرمایا آگے ملعونین، یہ جو میرے محبوب کو اذیت دینے والے ہیں یہ لعنتی لوگ ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ بھی پرابلم ہے کہ یزید پر لعنت نہیں ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے؟ یزید نے حضور کو اذیت دی یا راحت پہنچائی؟ اذیت دی، تو وہ قرآن کی اس شک کے تحت لعنتی ہے، ملعونین، ان پر لعنت ہے۔ اور جہاں کہیں یہ لعنتی لوگ پکڑے جائیں انہیں چن چن کر بری طرح قتل کر دو۔ کیوں؟ انہوں نے میرے محبوب کو اذیت پہنچائی ہے۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ کیا کیا شے حضور کی اذیت کا باعث بنتا ہے اللہ کے ہاں۔ اسی سورہ احزاب میں پیچھے آیت نمبر 51 میں واقعہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر میں آپ نے دعوت فرمائی صحابہ کرام کی، وہ آ کے بیٹھے، انہوں نے کھانا کھایا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو کس کا جی نہیں چاہتا تھا کہ آقا کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ بیٹھے اور آپ کے دیدار میں رہے۔ سو اس شوق میں کھانے کے بعد باتیں کرنے لگ گئے، حضور سے مسئلے پوچھنے لگ گئے، مسائل، اور آقا کو دیدار کرتے رہے، آقا کا تکتے رہے، باتیں پوچھتے رہے، تو دیر لگا دی۔ جب دیر لگا دی تو اللہ پاک نے اس موقع پر یہ آیت اتاری، کیا کیا چیز رب کے ہاں اذیت دیتی ہے حضور کا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، آگے ولیکن اذا دعیتم فادخلوا واذا طعمتم فانتشروا۔ اب مجھے بتائیے، بائبل بھی اتری، تورات بھی اتری، انجیل بھی اتری، زبور بھی اتری، سب انبیاء پر صحیفے اترے، سب کو پڑھیں، کبھی رب کا یہ کام رہا جو آگے بات آ رہی ہے اس طرح کی باتیں رب سمجھائے؟ یہ رب کا سبجیکٹ ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ پوچھیں گے کیا؟ وہ آگے پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ لوگوں جب میرے محبوب تمہیں گھر کھانے کی دعوت دیں آیا کرو، پر کھانا کھا کر فیضا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا چکو تو فوری گھر چھوڑ کے چلے جایا کرو۔ یہ پروٹوکول سکھا رہا ہے، ایٹیکیٹ سکھا رہا ہے، پھر بعد میں بیٹھے نہ رہا کرو، کھانے کے فوری بعد چلے جایا کرو۔ یہ کوئی سیکریٹری نہیں ہے کسی کا کہ سمجھا رہا ہو آنے والوں کو، پروٹوکول آفیسر نہیں ہے کہ سمجھا رہا ہو، یہ پی ایس نہیں ہے کوئی سمجھا رہا ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ مصطفیٰ کا رب ہے، مصطفیٰ کا خدا ہے، جس نے حضور کو نبی اور رسول بنایا ہے، جس کے سامنے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں،
हुजूर जिसके अब्द मुकर्रब और बंदे हैं, वो रब जिसके सामने रातों को झुकते और रोते हैं, वो रब हुजूर के लिए फरमा रहा है, लोगों जब खाना खा चुको मेरे महबूब का घर छोड़ के फौरी चले जाया करो। वला मुस्तानिसीन लिहदीसिन, और बातों के साथ दिल लगाकर न बैठा करो। 1,24,000 अंबिया आए, मामलात तो उनके साथ भी ऐसे होते थे, लेकिन किसी और नबी के लिए ऐसी कोई बात अल्लाह ने उतारी हो? ये अल्लाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अल्लाह का काम है कि खाने के बाद फिर दिल लगा के बातों में बैठे न रहा करो। क्यों? अल्लाह जवाब खुद देता है, इन्ना ज़ालिकुम काना युज़िन नबिय्या, तुम्हारा देर तक बैठे रहना मेरे महबूब को अज़ियत देता है। अरे सोचो, खाने के बाद देर तक बैठे रहने से महबूब को अज़ियत होती है और रब को गवारा नहीं, और जो 10 मुहर्रमुल हराम आशूर मुहर्रम को हो गया उसकी अज़ियतों का आलम क्या होगा। सिर्फ खाने के बाद देर तक बैठे रहने से अज़ियत होती है, रब को गवारा नहीं। किसी ने हुजूर का मुकाम ही नहीं समझा, उन बदबख्तों ने मुकाम नहीं समझा। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं, अल्लामा आलूसी साहिब रूहुल मानी फरमाते हैं कि मेरी बसीरत और तहकीक ये कहती है कि यजीद बदबख्त हुजूर की रिसालत पर ईमान नहीं रखता था, आका अलैहिस्सलाम की रिसालत पर ही ईमान नहीं रखता था, बेईमान काफिर था। अगर रिसालत पर ईमान होता तो हुजूर को इस तरह अज़ियत न देता। वो रसूल जिसके घर खाने के बाद सहाबा बैठे रहें, अब उन बैठे रहने में सब सहाबा ही होंगे ना, हजरत उमर भी होंगे, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी होंगे, सैयदना फारूक, दावत जो दी थी खाने पर तो ये रह गए होंगे, सैयदना सिद्दीक अकबर भी होंगे, सैयदना फारूक आजम भी, उस्मान गनी भी, मौला अली शेर खुदा भी, अब्दुल्ला इब्न मसूद, अब्दुल्ला इब्न उमर, सारे सहाबा अकाबिर होंगे, और असागिर भी होंगे, नए भी होंगे, पुराने भी होंगे। सारों को इन जनरल फरमाया, खाना खा के रात का वक्त है, मेरे महबूब ने आराम करना है, तो चले जाया करो, बातों में दिल लगा के ना बैठो, इससे तकलीफ होती है मेरे महबूब को। अच्छा आगे सुने, फिर बात यहां खत्म नहीं की, फयस्तही मिनकुम, और तुम जानते हो ना कि मेरा महबूब बड़ा हयादार है। हाय हाय, वो अपनी जुबान से तुम्हें कभी नहीं कहेगा कि अब चले जाओ, ये बात कहने में मेरे महबूब को हया आती है। ये कुरान है, ये कुरान है, तफसीर नहीं कर रहा हूं। ला यस्ताही मिनल हक, मुझे क्या हया है तुम्हारा, मुझे क्या हया है, मैं तो रब हूं और मैं हक बात कहने से नहीं शर्माता, मैं हक बात कहने से नहीं शर्माता, इसलिए तुम्हें खरी खरी बात कर दी। मेरे महबूब को हया आती है। कुछ लोग आका अलैहिस्सलाम की बात दोहराने के लिए कि दोबारा कह देते राइना, या रसूलल्लाह हमारी रियायत फरमाएं, और यहूदी और दुश्मन और मुनाफिक राइना का लफ्ज गुस्ताखी के माना में यूज कर लेते। रब को यह भी गवारा ना हुआ एक लफ्ज जिससे बेअदबी का माना निकलता हो, कहने वाले बेअदबी से न कह रहे हों, कहने वाले बेअदबी से न कह रहे हों, मगर उस लफ्ज से जो दुश्मन हैं, दुश्मन बेअदबी का माना निकाल लेते हों, फरमाया इससे भी अज़ियत होती है मुझे। खबरदार, राय ना करके भी मेरे महबूब को न कहो कि दुश्मन इसका उल्ट माना निकालते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, ईमान वालों ने तो बेअदबी की नीयत से नहीं कहा था ना रायना, बेअदबी तो करने वाले थे बेईमान काफिर मुनाफिक और यहूदी, और रायना कहने वाले थे सहाबा अहले ईमान। इनको उस लफ्ज के इस्तेमाल से मना कर दिया जिसको दुश्मन बेअदबी रसूल के माना में इस्तेमाल कर सके। फरमाया वक़ूलुन्ज़ुरना, कहा करो
آقا ہم پہ نظر کرم فرمائیے، ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ یعنی اگر لفظ بھی جس میں سوء ادب کا امکان ہے وہ بھی اذیت ہے۔ میں آج اذیت کا معنی بتا رہا ہوں کہ کیا ہے۔ کیوں باری تعالیٰ آپ یہ سارے احاطے کیوں فرماتے ہیں، یہ ادب آداب کیوں سکھاتے ہیں، ہر لحظہ ہر قسم کی اذیتوں سے حضور کو آپ کیوں بچاتے ہیں؟ اور بچانے والے صحابہ غلام نہیں ہیں، وہ فرماتے ہیں نہیں، واللہ یعصمک من الناس، اس محبوب کو لوگوں کی اذیتوں سے بچانا میں نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، میں محافظ ہوں، میں گارڈ ہوں مصطفیٰ کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پھر دوسرے مقام پر سورہ توبہ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، دیکھیے حضور کی ایذا رسانی پر قرآن نے کتنا زور دیا ہے کہ یہ کتنا باعث لعنت، باعث عذاب اور باعث ذلت عمل ہے۔ اذیت کے موضوع پر کہ جو لوگ رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور آگے فرمایا فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اور یہ زبردست رسوائی کا عذاب ہے ان کے لیے۔ آگے چل کے فرمایا اللہ رب العزت نے اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر قسم کی اذیت سے، حتیٰ کہ اگر کوئی آقا کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کر لے کہ اس کی آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو جائے، اس کو بھی اذیت بناتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز سے بھی تمہاری آواز اونچی نہ ہو، اتنی بے ادبی کی بھی اجازت نہیں۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اس طرح بلند آواز سے بلاؤ بھی نہیں، بلاوا بھی تمہارا حضور کے لیے لوگوں کے بلاوے جیسا نہ بن جائے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے تمہارے اعمال، تمہاری نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایمان، عمل، اگر تم نے بارگاہ مصطفیٰ میں اذیت پہنچائی اور حضور کی بے ادبی کر دی، حضور کو دکھ پہنچا دیا، تو فرمایا تمہارا کوئی عمل دنیا میں قابل قبول نہیں رہے گا۔ حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر رب کائنات نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، دوپہر کو آقا آرام فرما رہے ہیں، دیہات سے لوگ دور سے آتے، آداب سے واقف نہ تھے، تو باہر سے گلی سے آواز دے دیتے۔ رب کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ محبوب سویا ہو اور کوئی گلی سے اونچی آواز سے پکار دے کہ میری محبوب کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ وہ نیندوں کی وہ حفاظت کرتا ہے، محبوب کی طبیعت کی وہ حفاظت کرتا ہے، ناگواری تباہ سے وہ بچاتا ہے، بے ادبی سے وہ بچاتا ہے، اذیتوں سے وہ بچاتا ہے، احساس پر کوئی چیز گراں نہ گزرے اس سے وہ بچاتا ہے۔ اور سنا اگر تم نے ایسا کر دیا تمہارے سب اعمال ضائع چلے جائیں گے۔ اور جو لوگ اللہ رسول کو تکلیف دیں، اذیت پہنچائیں، مخالفت کریں، دکھ دیں، فرمایا اولئک فی الاذلین، اللہ نے فرمایا قرآن میں سورہ مجادلہ وہ انتہائی کمینے لوگ ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں، انتہائی کمینے لوگ ہیں۔ اب یہاں پہلے تو کہا تھا جہنم ہے، دوزخ ہے، لعنت ہے، اب کہا انسان ہی نہیں ہے، انسان ہی نہیں ہے۔ اور پھر جو تکلیف پہنچائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس کے جب اعمال ضبط کر دیے تو اعمال کس کے ضبط ہوتے ہیں؟ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 217 فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، جو شخص مرتد ہو جائے اپنے دین سے اور مر جائے، اور کافر کا کافر مرے، اس کے سارے اعمال غارت جاتے ہیں۔ گویا جس پر اعمال کے غارت جانے کا حکم ہو سمجھ لو وہ کافر و مرتد ہو گیا۔ گویا آقا علیہ السلام کو ادنا سی اذیت پہنچانا، تھوڑی سی تکلیف دینا، بے ادبی کرنا، اس سے انسان کافر اور مرتد ہو جاتا ہے، چونکہ اس کی سزا ہے کہ سب اعمال غارت چلے گئے۔
اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو شخص کافر ہو جائے اسی کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اذیت کو، تکلیف کو، بے ادبی کو، سوء ادب کو کفر اور ارتداد اور سب ایمان اور اعمال کے غارت ہو جانے کا سبب قرار دیا۔ یہ تو ایک رخ ہے۔